ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. یہ بتائیے گا PTCL کا کتنا بہتر فیصلہ ہے براڈ بینڈ سروسز کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے, اس کی تیز رفتار فراہمی کے لیے کچھ اس طرح کے انیشیٹوز مزید اٹھائے جانے چاہیے؟ جی دیکھیے, جہاں تک بات ہے فائبر ٹو دا ہوم, تو ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ 90s سے میچور ہو رہی تھی, اور آج کوئی وجہ نہیں ہے کہ گھروں تک کنیکٹیوٹی جو ہے وہ وائرلیس کے ذریعے دی جائے. ہمارے پاس جو وائرلیس اسپیکٹرم ہے وہ ایک اسکیئرس ریسورس ہے, وائرلیس فریکوینسی, اور اس میں آپ کے پاس بینڈ وڈتھ بھی کم ہوتی ہے. فائبر کے ذریعے ہر گھر تک, ایک تو اٹس دا موسٹ کاسٹ افیکٹو وے, پلس آپ کو جو اسپیڈ, جو کنیکٹیوٹی ایک فائبر آپٹک کیبل کے اوپر ملے گی, چاہے آپ نے ویڈیو چاہے آپ کے پاس ٹی وی آ رہا ہے, انٹرنیٹ آ رہا ہے, اور جو اسپیڈ آپ کو اس پہ ملے گی دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک فائبر کے ذریعے جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہم آل دا وے اپ ٹو 30 ٹیرابائٹس تک جا سکتے ہیں, اور جسٹ آپ کے سامعین کے لیے کہ 32 ٹیرابائٹس کا مطلب یہ کہ اگر سارا پاکستان اس وقت بات کر رہا ہے اور کوئی نہیں سن رہا, جو کہ نارملی ہمارے لوگ بات ہی کرتے ہیں, سنتے نہیں ہیں, تو اس ساری ٹریفک کو کیری کرنے کے لیے ایک فائبر کا سوا ایسا کافی ہے. تو یہ بینڈ وڈتھ بہت امپورٹنٹ ہے گھروں تک آنا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں, ہمارے لیے ہماری ترجیحات ڈیجیٹل اکانومی کی ہے, ڈیجیٹل سوسائٹی کے ہمارے اراؤنڈ ہر چیز ڈیجیٹائز ہو رہی ہے. تو اس میں ایک بڑا میجر رول اگر ہماری سوسائٹی نے ایوالو کرنا ہے وہ ڈیجیٹل کا ہونا ہے, اور اس کے لیے سب سے بڑا امپیکٹ جو گورنمنٹ نے رول پلے کرنا ہے, یا جو آپ کے انفراسٹرکچر پرووائڈرز PTCL جیسوں نے رول پلے کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ سامعین تک انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ایکسیس پرووائڈ کرنا, اور اس کے لیے سب سے کاسٹ افیکٹو اور سستا طریقہ فائبر آپٹک کیبل ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ ٹیکنالوجی اب ہماری پرائرٹی بن چکی ہے, یا ابھی بھی اس میں کچھ اسٹیپس ہمیں مزید لینے ہیں, چونکہ ہم آلریڈی اس ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا کے دوسرے ممالک سے کافی پیچھے ہیں. ابھی یہ فائبر ٹو دی ہوم بھی ذرا اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے گا کہ کتنے ملکوں میں اس پر بڑی کامیابی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور یہ سروسز فراہم کی جا چکی ہیں, اور ہم آج 2024 میں بھی ابھی اس کو پہنچانے کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی ظاہر اس پر عمل درآمد مزید ہونا باقی ہے. ایسی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ایک ٹیلی کام آپریٹر جو ہے, چاہے وہ PTCL ہے چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہے, ان کے لیے ان کی اکنامک ایکٹیویٹی, ان کی وائبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو وہ انویسٹ کر رہے ہیں اور اس کے بنسبت انہیں جو اس کا ریٹرن مل رہا ہے. تو PTCL کو بھی ایک کمپنی ہوتے ہوئے ایز اے بزنس ہی آپریٹ کرنا چاہیے, اور ایز اے بزنس آپریٹ کر رہے ہیں. تو آلریڈی گھر تک, کسی انڈیویجول گھر تک کنیکٹیوٹی دینا, ٹی وی سروس دینا, فون سروس دینے کا سب سے سستا طریقہ اس وقت فائبر آپٹک کیبل ہے. فائبر آپٹک کیبل میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا گھر تک پہنچانے میں, وہ یہ تھا کہ کھدائی کرنی اور رائٹ آف وے دینا ہے. اینڈ آئی تھنک پاکستان IT انڈسٹری کی ایفرٹس کے ساتھ, ٹیلی کام انڈسٹری کے ایفرٹ کے ساتھ, پاکستان کے اندر اب فریم ورک ایگزسٹ کرتا ہے کہ اگر کھدائی کر کے فائبر آپٹک لے کے جانی ہے گھروں تک, تو اس کے لیے جو رائٹ آف وے ہے میونسپیلٹیز نے یا گورنمنٹ نے آپ کو دینا ہے. تو آئی تھنک وہ چیز اب سارٹ آؤٹ ہو چکی ہے, ایک فریم ورک از ان پلیس. آلریڈی ڈفرینٹ سروس پرووائڈرز گھروں تک فائبر دے رہے تھے, اور اس وقت سب سے, جیسے میں نے کہا, کاسٹ افیکٹو طریقہ اور سب سے ایفیشینٹ طریقہ وہ فائبر آپٹک کیبل کے ذریعے یہ ہے. اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ ہم لوگ 4G کے اوپر اور وائرلیس کے اوپر گھروں تک فائبر یا گھروں تک انٹرنیٹ. ڈاکٹر صاحب جب PTCL نے یہ انیشیٹو لیا ہے تو یہ بتائے گا کہ یہ کمپٹیٹو انوائرمنٹ کریٹ ہوگا اس سے, اور اب جو باقی ساری پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کے لیے بھی بہرحال ایک مین کمپٹیٹر کے طور پر PTCL موجود ہوگا؟ دیکھیے, جس سب سے پہلے تو PTCL ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, اور ڈیفینیٹلی ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے when it comes to fiber optic cable یا ڈیجیٹل سروسز, ٹیلی کمیونیکیشن سروسز اینڈ انٹرنیٹ سروسز. تو اس ضرورت یہ ہے کہ اسے جتنا زیادہ کاسٹ افیکٹو کیا جا سکے وہ کرنا چاہیے. کاسٹ وائز آج بھی پاکستان, اگر ہم دنیا سے کمپیئر کرتے ہیں, تو آئی تھنک اگر ایک کاسٹ ایفیشنسی کی بات کرتے ہیں تو ٹاپ 25% کنٹریز میں آتا ہے when you are talking about cost of internet. مگر جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو بینڈ وڈتھ اویلیبل ہے وہ نہیں ہے. اور وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت اگر پاکستان نے دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے, ایک ڈیجیٹل نیشن اسٹریٹجی پاکستان کی بننی ہے, تو جہاں پہ ہم گورننس کو امپروو کرنے کے لیے ڈیجیٹائز کرنا چاہتے ہیں, وہیں پہ اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے
डिजिटल इकॉनमी को क्रिएट करना और नॉलेज इकॉनमी को क्रिएट करना, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना। आज वहाँ पे पाकिस्तान की रैंकिंग अगर हम देखते हैं डिजिटल इकॉनमी में 107 आउट ऑफ 146 कंट्रीज है इस वक्त राइट नाउ। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की बात करते हैं, वी आर एट 147 आउट ऑफ 146 कंट्रीज व्हेन वी टॉकिंग अबाउट डिजिटल रेडीनेस इंडेक्स। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना है डिजिटल इकॉनमी को एनहांस करने के लिए, और उसके लिए एक रोल जो गवर्नमेंट प्ले कर सकती है वो है कि यूनिफाइड एक्सेस टू एवरीवन। डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर जहाँ तक बात है लॉन्ग डिस्टेंस फाइबर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। ज़्यादातर आपके जितने भी रिमोट इलाके भी हैं वो फाइबर से कनेक्टेड हैं। अब आ जाती है चीज़ लास्ट माइल के घरों तक कैसे पहुंची जाए, घरों तक कैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाए या डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। उसके लिए फाइबर टू द होम इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। सही। और डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त हम जाहिर है कि इस फील्ड में बहुत लो रेटेड हैं और अभी आपने रेटिंग्स भी बताई, तो इसकी बेहतरी के लिए फिर क्या ये 5G अगर मुतारिफ होती है हमारे मुल्क में तो ये कोई किरदार अदा कर सकती है? और 5G बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी। अच्छा, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट स्पीड। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिसे हम लेटेंसी कहते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपकी बात मुझ तक देर से पहुँचेगी तो बीच में एक जिटर आएगा, आपके जो सामीन है उन्हें ना मेरी बात समझ में आ रही होगी ना आपकी बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल। और अब इस वक्त बहुत सारे जब हमारे अराउंड हम देख रहे हैं कि जितने लोग हैं उससे कम से कम भी 100 गुना ज़्यादा डिवाइसेस हैं जो कि डिजिटली कनेक्टेड डिवाइसेस हैं। मुझे आपके पास सेफ सिटी कैमरास हैं, सर्वेलेंस करनी है, दुनिया भर में इस वक्त ऑटोनोमस व्हीकल्स की बात हो रही है, ड्रोन्स की बात हो रही है। मुझे कोई इमरजेंसी हो जाती है और मुझे मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसका सबसे एफिशिएंट तरीका है कि ड्रोन मेरे तक आ जाए। या अगर मैं घर में बैठा हूँ, मेरे घर में मेरा कोई बुजुर्ग है जो कि बीमार है और उनकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग होनी है, जो कि एक डेटा सारा डॉक्टर के पास जा रहा है मिसाल के तौर पे, तो ये सारी कैपेबिलिटीज इस वक्त बाकी दुनिया में मौजूद हैं। और इन ऑर्डर टू इनेबल दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है 5G में। इन जनरल मेरी लाइफ डिजिटाइज हो रही है, चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ। हमें पता है कि आप आज मुझसे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट हम जूम के जरिए कर रहे हैं, दैट इज डिजिटाइजेशन। सोशल मीडिया से हम सब वाकिफ़ हैं और उसका इम्पैक्ट क्या है उससे हम सब वाकिफ़ हैं। उसके बाद कैसे मुझे डिफरेंट सर्विसेज, चाहे वो मुझे एक सर्विस डिलीवरी हो रही है, चाहे मॉनिटरिंग करनी है, रोड पे सर्वेलेंस होनी है, तो ये सारी चीज़ों के लिए कनेक्टिविटी मेजर रोल प्ले करेगी। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वायरलेस वहाँ होना चाहिए जहाँ वायरलेस की ज़रूरत है। अगर मैं अपने घर पे या दफ्तर पे बैठा हुआ हूँ और मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ या डिजिटल सर्विस यूज़ कर रहा हूँ और उसके लिए अगर मैं वायरलेस यूज़ करूँ, 5G यूज़ करूँ, तो मैं रिसोर्स ज़ाया कर रहा हूँ। एक 5G विल बी एफिशिएंट, विल बी एक्सपेंसिव, 5G स्पेक्ट्रम की कमी होगी। दूसरी तरफ फाइबर के ऊपर अगर मैं कहीं फिक्स्ड एनवायरनमेंट में हूँ तो वहाँ तक फाइबर से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट ये है कि मैं रोड पे हूँ, एक ऑटोनोमस व्हीकल है, मैं चलते जब रोड पे सफ़र कर रहा हूँ उस पर मुझे कनेक्टिविटी चाहिए, तो वहाँ पे वायरलेस होना चाहिए। तो ये दोनों मतलब कि हमें सिर्फ फैसिलिटी नहीं देनी गवर्नमेंट को, बल्कि उसके साथ अवेयरनेस भी देनी है। अभी जो गैप है इस वक्त, जो टॉप रेटेड कंट्रीज़ हैं टेक्नोलॉजी में जो बहुत आगे निकल गए, पाकिस्तान जैसे ममालिक का, ये इस गैप का रियल रीज़न क्या है? क्या रिसर्च की कमी है, फंड्स की कमी है, या टेक्नोलॉजी पर बर वक्त तवज्जो नहीं दी पाकिस्तान में लोगों ने? सारे फैक्टर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इकोनॉमी होती है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर इकोनॉमी आपकी लो होगी तो सर्टेनली देयर इज ओनली सो मच दैट द गवर्नमेंट कैन डू, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से तो नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर इकोसिस्टम ने इवॉल्व करना है और उसने प्रोवाइड करना है। गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेट करना और प्रॉपरली रेगुलेट करना। अब 5G के अंदर आई थिंक एक अलमिया है कि अभी तक हमारे पास 5G रिजॉल्व नहीं हुआ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ गवर्नमेंट का काम 5G डिप्लॉय करना नहीं था, गवर्नमेंट का काम है करेक्ट पॉलिसी मेकिंग करना, करेक्ट पॉलिसी बनाना और उसकी बेसिस के ऊपर 5G स्पेक्ट्रम के नीलाम करना और सर्विस प्रोवाइडर्स को अवेलेबल करना कि वो आके 5G पे इन्वेस्ट कर सकें। दूसरा गवर्नमेंट का काम ये है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो सरमायादारी कर रहे हैं तो उनके सरमाए को प्रोटेक्ट करना, उनको राइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना
کہ وہ کمفرٹیبل ہوں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. یا فارگیٹ فار دا فارن انویسٹر, ایک پاکستانی انویسٹرز ہیں, دیر لارج بزنس ہاؤسز ان پاکستان. For them to invest into this, they have to have protection of their investments. تو گورنمنٹ کا کام انویسٹ کرنے سے زیادہ رائٹ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے نا. گورنمنٹ آئی تھنک یہ پرائیورٹی ہر ایک کو پتہ ہے, کوئی میں یہ آپ نئی بات نہیں کر. یہ کیا آپ ایگری کریں گے کہ رائٹ انوائرمنٹ فراہم کرنے کے لیے پھر رائٹ پرسن کا رائٹ جاب پر ہونا بھی ضروری ہے؟ اور ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جو بھی آئی ٹی منسٹر ہوتا ہے اس کو, یہ میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات نہیں کر رہا, جو منتخب حکومتیں ہوتی ہیں وہ کسی ایسے شخص کو لگا دیتی ہیں جس کا کوئی آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہوتا. اب ایک جب کسی شخص کی اکیڈمک کوالیفیکیشن نہیں ہوگی تو وہ ان بیسک ایشوز کو پھر کیسے سارٹ آؤٹ کر سکے گا؟ سر میں تھوڑا سا سیاست پہ تو کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, بٹ بات یہ ہے کہ یہی چیز فائنانس منسٹر اور انٹیریئر منسٹر کے لیے نہیں ہو سکتی. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹر ہو تو وہ پولیس والا تو نہیں ہونا ضروری. تو بات یہ ہے کہ رائٹ پرسن ود دا رائٹ انٹینٹ از دیئر, وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کرتی ہے, بٹ ان کا پھر کام ہے کہ کریکٹ لوگوں کو اپوائنٹ کرنا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آئی ٹی پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو ہے وہ آ کے آئی ٹی منسٹر ہو. I think minister should have very clear directions. ان کا ایک فوکس ہونا چاہیے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے, پالیسی کیا ہے, بٹ آگے انہیں پھر رائٹ لوگوں کو لگانا ہے. اور میں ذاتی طور پہ آئی ٹی انڈسٹری سے کیونکہ تعلق رہا ہے اور پاکستان سے تعلق رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3-4 منسٹرز جو آئی ٹی کے انوالو رہے ہیں, they have done a very good job and do understand what the priorities are. میرا یہ خیال ہے کہ میرا ایک لیسی آبزرویشن ہے کہ ایٹ لیسٹ دے نو واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سہیل منیر صاحب, ڈیجیٹل گورنمنٹ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.